خواجہ ہو کہ داتا ہو کہ مہری ہو، 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 جو ان کا ہوا منگتا وہی دے کو بلی ہے، جو ان کا ہوا منگتا وہی دے کو بلی ہے، اہلِ نظر جان لو یہ بات بلی ہے، اور صدقے سے چھٹیں گے ہم حشر میں جس میں، صدقے سے چھٹیں گے ہم حشر میں جس کے، صدقے سے چھٹیں گے ہم حشر میں جس میں، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہیں، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہیں، اہلِ نظر جان لو یہ بات بلی ہے، جڑے ابو بکر صدیق کا نام کہنے تے مولا علی نال بغض رکھنے، وہ بھی دو نمبر سیدھی سی گل ہے، جڑے مولا علی کا نام کہنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال فیر رکھنے، انہوں پر مولا نے وہ بھی دو نمبر، ایک نمبر صرف سنی ہے، جڑا ابو بکر صدیق نال بھی پیار کرتے مولا علی نال بھی پیار کرتے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الراشدين الكاملين إلى
مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبينا الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ
دنیا اسی دربار کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، دنیا اسی دربار کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، اہل نظر جان لو یہ بات بلی ہے، صد شکر کی پہچان میری ذکر علی 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 ہے۔ ہم تو سنا کے بعد میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے پیارے غلاموں، جملہ سمیع حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آج کے دن ہم سب کو اللہ پاک اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے لیے اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری جو بھی عبادتیں اس کی بارگاہ میں کی جائیں ہم کریں، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانے کے بعد ان کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضور مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ کا ذکر جمیل میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ جتنے بھی صحابہ ہوئے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام، سارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار فرمایا کرتے تھے، محبت فرمایا کرتے تھے، وہ صراط مستقیم پہ تھے، انہوں نے صراط مستقیم ہمیں بھی دکھایا، اپنے جگر کا خون دے کے انہوں نے اسلام کی آبیاری فرمائی، تند و تیز ہواؤں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ڈٹے رہ کر دین اسلام کو بچایا۔ صحابہ کرام نے اپنے وقت میں مختلف قسم کی سازشوں کا سامنا کیا، الغرض اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان عمل میں اترے، اور کبھی جنگی بدر کی صورت سامنے آئی، کبھی حنین کی صورت سامنے آئی، کبھی تبوک کی صورت سامنے آئی۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے گھر بار قربان کر دیا، مال و زر قربان کر دیا، الغرض اپنی عزت و آبرو بھی قربان کر دی، دنیاوی منصب، دنیاوی مقام و مرتبہ جو تھا وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے قربان کر دیا۔ میدان جنگ میں جب آپ اترتے تھے دین اسلام کی خاطر جانوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، میدان جہاد میں جب اترتے تھے تیروں کا سامنا کرتے تھے، جان کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ پرواہ ضرور ہوا کرتی تھی کہ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، سونے نبی کا اسلام جو ہے وہ بچ جائے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریتوں پر بھی لٹایا گیا، گرم زمین کے اوپر ان کو لٹا کے پیٹھ کے اوپر گرم پتھر رکھے گئے۔ الغرض وہ کون سی سزا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافروں نے نہیں دی؟ الغرض دیکھتے ہوئے انگاروں پر حضرت بلال حبشی کو لے جایا جاتا ہے۔ الغرض بہت ساری جس وقت حضور علیہ السلام کے صحابہ نے قربانیاں پیش کی، تبھی تو اللہ پاک نے ان کے ڈٹے رہنے کو، ان کے اس ذوق کو، شوق کو اور ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے
ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی قدر بھی کرتے ہیں اور ہر صحابی کا نام بھی بڑے احترام سے لیتے ہیں. اور انہی صحابہ میں سے ایک صحابی جن کو مولا علی کہا جاتا ہے, مشکل کشا بھی سنی پیار سے کہہ دیتے ہیں, حیدر کرار بھی کہہ دیتے ہیں, مولا کائنات بھی کہہ دیتے ہیں. اور یہ والے جو لقب ہیں یہ عاشقی بول سکتے ہیں, محبت والے بول سکتے ہیں, جن کو محبت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جن کا تعلق ہی نہیں ہے محبت والے میدان سے, انہوں نے کہا ہے اتنے پیار سے مولا علی کا نام لینا. یہ تو وہی بندے مولا علی کا نام لیتے ہیں اتنی محبت اور پیار سے جن کے دلوں کے اندر ابو بکر صدیق کا بھی پیار ہے, عمر فاروق کا بھی پیار ہے, عثمان ذوالنورین کا بھی پیار ہے, مولا علی کا بھی پیار ہے. کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو غلام ہیں ان کا اسم گرامی آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد آپ نے حیدر رکھا, اور آپ کے والد ماجد ابو طالب حضرت ابو طالب آپ نے علی رکھا. اور آپ کی ولادت اختصار میں آپ کو بتاؤں, جس وقت آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا, آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ معظمہ کا طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے جو ہی آپ کو محسوس ہوا تو آپ حیران ہو گئی کہ اب گھر تک پہنچنا یہ تو ممکن نہیں رہا ہے. اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اب میں طواف کر رہی ہوں تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے فاطمہ بنت اسد گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے. اللہ پاک کی طرف سے کعبہ شریف کی دیواریں شق ہو گئی, پھٹ گئی. حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے عین اندر چلی گئی اور وہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ولادت باصادت ہوئی. حضرت مولا کائنات کی وہاں پہ ولادت جس وقت ہوئی, حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں سے لے کے گھر کی طرف چلی گئی. جس وقت مولا کائنات کی اللہ تعالیٰ آپ گھر میں چلے گئے, ولادت کے بعد سے لے کر گھر میں جانے تک بہت سارا ٹائم گزر گیا, آپ نے آنکھیں نہیں کھولی, آنکھیں نہیں کھولی. ظاہر سی بات ہے والدین جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, بچہ دنیا میں آیا ہے, آوازیں بھی آ رہی ہیں, سانسیں بھی لے رہا ہے, لیکن آنکھیں بھی تک نہیں کھولی ہیں. تو انسان کے ذہن میں خیال تو آتا ہے ہو سکتا ہے آنکھیں درست نہ ہو سکتا ہے آنکھوں کو مسئلہ ہو, پرابلم ہو میڈیکلی, تو اس لیے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. لیکن مولا کائنات گویا زبان حال سے بتانا چاہتے ہیں, فرمایا نہیں, آنکھیں سلامت ہیں, آنکھیں میری سلامت ہیں, آنکھیں میری صحیح ہیں. جو آپ سوچ رہے ہیں, آپ تصور کر رہے ہیں, وہ معاملہ نہیں ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب والا آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد بھی پریشان ہیں. حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ جناب والا کبھی ایک کی گود میں کبھی دوسرے بندے کی گود میں, لیکن اس بچپنے کی اس کیفیت کے اندر بھی آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں. الغرض اللہ کے سونے نبی کی بارگاہ میں جب آپ تشریف لے کے آ گئے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, تو آپ کو بتایا گیا کہ علی المرتضیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. جس وقت آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا لے آئے نا, علی کو میرے پاس لے آئے, سونے علی کو میرے پاس لے آئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جناب اٹھا کے آپ کے پاس لے آئے, اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھول لی. ذرا لطف لذت نال جناب یہ چیز سمجھے بھی سوچے بھی. اے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آپ سے پیار کرنے والی آپ کی امی جان, آپ نے امی جان کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی. کعبے کی طرح پیدا ہوئے, کعبے میں آنکھیں نہیں کھولی. اے مولا علی کعبے میں آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ امی جان کی گود میں آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی
میری آنکھیں کھلے تو کسی دنیا دار بندے پہ نہ پڑے، میری آنکھیں کھلے تو کسی جناب والا، کسی میرے اپنے رشتہ دار پہ نہ پڑے، کسی پڑوسی پہ نہ پڑے، کسی اپنے اور رشتہ داری والے کسی بندے پہ نہ پڑے۔ اے مولا کائنات ایسے کیوں کیا؟ نہ اس لیے کیا ہے کہ میں پہلی نظر میں اللہ کے سونے نبی کو دیکھ لو، جس سونے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے سے روایت میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات وہ والی شخصیتیں بچوں میں سے پہلے بچے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آئے، سب سے پہلے اللہ کے سونے نبی پہ ایمان لے کے آئے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عظمت و شان، آپ کی شان کے حوالے سے قرآن کو اگر دیکھا جائے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی کے حق میں نازل فرمائی ہے۔ کتنی جی؟ 300 آیتوں سے زیادہ اللہ پاک نے مولا علی دی شان میں قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائی۔ ارے اگر کسی بندے کے حق میں ایک آیت تو آیت کے ایک جز بھی کسی کے جناب والا سوچ کی حمایت کرے، بندہ اتراتا پھرتا ہے کہ جناب والا میرا یہ والا عمل، میرا یہ والا عقیدہ، میری یہ والی فکر قرآن پاک کے اس لفظ سے ثابت ہوتی ہے۔ میرے کہا اگر ایک لفظ کسی مولوی کے حق میں جناب والا اس کے عقیدے اور نظریے کو ثابت کرے، مولوی اتراتا پھرتا ہے۔ میرے کہا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو یہاں سے ہی سمجھ لو، اللہ پاک نے آپ کی شان میں قرآن پاک کی 300 سے بھی زیادہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ کتنی جی؟ 300 تو بھی زیادہ ہے۔ موڑ دیا کرو آیتاں کی طرف جمع سال تک طرف گزر جاسی، لیکن انہیں کی تفسیر انہیں تشریح پوری کہتے تو سب پتہ ہے خیر ہو گیا سی جناب ایک جمع کرے اور ہمارا ایک ہی آیت بتا دے جناب۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں، تو میں ساتھی باتیں پھر آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ ٹیکنیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہاں فاعل ہے، مفعول ہے، یہاں جناب تنوین ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ نحوی باتیں ہو گئی، صرفی باتیں ہو گئی، باقی اور بہت ساری چیزیں، یہ تو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا ہوں۔ میں بس ساتھی باتیں جو عوام کے ذہن میں اچھے طریقے سے آ جائے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کے کی شان میں کتنی آیتیں، اور یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جو فرماتے ہیں 300 سے بھی زیادہ آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب ایک تو یہ چلے بات سمجھ آ رہی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، ہم بھی تو قرآن والے ہیں نا، ہم بھی قرآن والے ہیں، یعنی ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں، ہم بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم بھی قرآن کو سب سے آخری کتاب تسلیم کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے از خود کہہ دینا میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میں قرآن والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں قرآن پڑھانے والا ہوں، میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ ایک میرا کہنا ہے اور ایک اللہ کے سونے نبی کا کہنا ہے۔ علی وہ ذات ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن اچھا ایک تو دو گلے میں سے، ایک تو یہ کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، دوسری کون سی ہے؟ قرآن سمجھ گئے تو بچی بن کے نا سمجھ گئے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اب یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ کیا مطلب؟ علی المرتضی قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھانے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کے علم سے واقف۔ لیکن یہ بات بڑی عجیب سی ہے، قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ ارے قرآن
بارے میں, ہمارے جیسے بندوں کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے, قرآن ہمارے ساتھ ہے, یہ دعوے سے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. لیکن علی المرتضیٰ کی ایسی شان ہے, اللہ کے سونے نبی نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام بھی علی کے ساتھ ہے, یہ کلام بھی علی کے ساتھ. ارے یہ جڑی بھی گل کرنا نہ ہے, ایک خیر ہے تو بڑی سادی سی ہے, بڑی اہم گل ہے, یہ کر دیتی ہے قرآن. اچھا سادے لفظوں میں گل کرا, جڑا بندہ علی نے چھوڑ سی اس نے گویا قرآن چھوڑ دیتا, جس نے علی کو چھوڑا اس نے گویا قرآن کو چھوڑ دیا, جس نے قرآن کو پکڑا علی کو نہیں, تو پھر اس صورت میں بھی جناب والا حقیقت میں اس نے قرآن کو مانا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی اور قرآن کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتے. جہاں قرآن کا ادب ہوگا وہاں علی کا ادب ضروری ہے. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو علی اور مرتضیٰ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے حوالے سے پوچھیں تو ان کا نظریہ یہ تو کہتے ہیں جی امام مہدی وہ بڑے بڑے جو صفوں میں لکھا ہوا قرآن تھا اس کو لے کے غار میں چلے گئے اور اوپر کے قیامت آئیں گے, یہ تو قرآن پاک ٹھیک ہے ہی نہیں ہے. یا یہ کہتے ہیں وہ عثمان غنی کی بکری نے کھا لی ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں جناب قرآن پاک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر یہ تمہارا نظریہ یہ فکر ہے تمہاری, میری اس صورت میں علی کو تو مانتے ہو قرآن کو نہیں مانتے ہو, علی کو مانتے ہو قرآن کو نہیں مانتے. میں نے کہا قرآن اور علی تو الگ ہو ہی نہیں سکتے. دوسری صورت میں کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ہم قرآن والے ہیں, ہم قرآن والے, لیکن مولا علی کا جس وقت نام آتا ہے چہرے پہ بھانا مچ جاتے ہیں, چہرے پہ بھانا مچ جاتے ہیں. اگر مولا علی کا نام آئے چہرے پہ بھانا مچ جائے اور قرآن فہمی کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ بھی باطل. کیوں؟ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا, جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا, جہاں قرآن کی محبت ہوگی وہاں علی کی محبت ہوگی, جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں قرآن کی محبت ہوگی. کب دانے ہے تیری ہے تیری ہے در قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ کب تک؟ اللہ کے سونے نبی نے فرمایا حتی یلد علی الحوض, یہاں تک کہ علی اور قرآن دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. یعنی دنیا میں جب تک قرآن رہے گا تب تک علی اور مرتضیٰ کی محبت ساتھ ضروری ہے. جب تک قرآن کے ماننے کا کوئی بندہ دعویٰ کرے گا تب تک علی کی محبت ضروری ہے, مرتے دم تک بھی. اور اگلے لفظ بولوں قیامت تک کے لیے جب تک کوئی مومن بندہ قرآن فہمی کا دعویٰ کرے گا, قرآن سے محبت کا دعویٰ کرے گا, قرآن سے محبت کا پرچار کرے گا, پوچھے علی کا پیار دل میں ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو سمجھ جاؤ قرآن کا سچا پیار دل میں موجود ہے. لیکن اگر علی کی محبت نہیں, علی سے جناب عداوت رکھتا ہے, پھر اس صورت میں قرآن کا صرف وہ دعویٰ کر رہا ہے. دعویٰ کرنے سے وہ قرآن کا محب نہیں کہلائے گا, بلکہ اللہ کے سونے نبی نے بات ہی غلط کر دی. فرمایا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا, جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. جس دل میں قرآن ہو سی تو اس دل میں علی بھی ہو سی, جس دل میں علی ہو سی تو قرآن ضرور ہو سی. وہ الگ بات ہے کہ کہتے ہیں یہ شان علی علی کرتے ہیں. میں نے کہا میرے پتر میں علی علی نہیں کرتا ہوں, میں بکر صدیق نہیں کرتا ہوں, میں عمر فاروق کے نام نہیں لگاتا ہوں, میں عثمان غنی کے نام نہیں لگاتا ہوں. او مولوی ہے تو جناب سوشل میڈیا تے دیکھ کے علی علی کرنے. میں کہا اگر اپنے پیو دے رہنا تو پھر ذرا مولوی دا نام کہنا, پھر اگلی گل اسے کر سکے کہ مولوی ہے کسی کا شیر کا پھر رل کر گئے. یاد ہے وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی, وہ گل سمجھ آئی نہیں آئی. ہاں تو ہم علی علی کرنے والے بھی ہیں اور ہم حضرت بکر صدیق کے نعرے لگانے والے بھی ہیں. کیوں جی کچھ دن پہلے حضرت بکر صدیق کی شان دھڑنے کی بیان کی تھی کہ نہیں کی. سارے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں, لیکن بغض آ کے کوئی سمجھ آ جاتے ہیں. جب بندہ جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہنے نا تے فوراً مسئلہ ہونے لگ جاوے, اور
یہ تھی رافضی بھائی یہ تو جناب یہ شیعہ اس طرح اتنا زیادہ علی علی کرتے ہیں. میں نے کہا بس بات ختم. بات یہ شیعہ اگر علی علی کرتا ہے وہ اپنے نظریے سے کرتا ہے. ہم اگر علی علی کرتے ہیں ہم سنیت کے نظریے سے کرتے ہیں. یہ خیال ہے جی. یہ عیسائی جو ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مندے کی مندے نا اسی مندے کے نہ مندے نا سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ہم بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں. کیا خیال ہے عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں چونکہ عیسائی مانتے ہیں تو ہم کیوں مانیں. عیسائی مانتے ہیں تو ہم کیوں مانیں. بس بات وہی ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اپنی سوچ اپنی فکر کے مطابق مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں تو اپنی فکر اپنی سوچ سے مانتے ہیں. ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. علی المرتضیٰ تو باقی لوگ مانتے ہیں اپنی سوچ سے مانتے ہیں. ہم اگر علی المرتضیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں اہل سنت کے عقیدے کے ہیں مطابق نعرہ لگاتے ہیں آپ کو مانتے ہیں. یا علی گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. ہاں جی بس تمام مننے انہاں نال بھی پیار کرنے اور انہاں نال ہی جڑے ابو بکر صدیق دا نام کہنے تے مولا علی نال بہت رکھنے وہ بھی دو نمبر سیدھی سی گل ہے. جڑے مولا علی دا نام کہن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال فیر رکھنے انہوں پر اللہ نے وہ بھی دو نمبر. ایک نمبر صرف سنی ہے جڑا ابو بکر صدیق نال بھی پیار کرتے مولا علی نال بھی پیار کرتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اللہ کے سونے نبی کے لیے جو سونے صحابی ہیں انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا. ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے قریب کئی کافر بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک فقیر آیا. فقیر آپ کے کافر کے پاس جناب وہ کاسے بلائی اس نے پھیلایا اور مانگنے لگ گیا. روایت پہلے سنی پیچھے میں بات ختم کر رہا ہوں تو ٹائم ہی ہو گیا. میں تب یہ کی روایت بتائیے آپ کافروں کے سامنے جناب سوالی جو تھا سوال کرنے والا اس نے مانگنا شروع کر دیا کہ جی کچھ دے دینا جی. کافروں نے دیکھا علی المرتضیٰ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بطور تمسخر انہوں نے ایسے کیا. اس فقیر کو کہا وہ سامنے بیٹھے ہوئے نا علی کے پاس جاؤ وہ بہت کچھ دے گا تجھے. کافر نے اپنی سوچ کے مطابق مذاق کرنا چاہا تمسخر ٹھٹا کرنا چاہا لیکن آگے اللہ کے سونے نبی کے سونے غلام مولا علی مشکل کشا بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کافروں نے بطور تمسخر جناب والا فقیر کو بھیج دیا فرمایا جاؤ سامنے علی بیٹھا ہوا ہے ان سے مانگو وہ تمہیں جو دینا ہوا دے دیں گے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ فقیر آ جاتا ہے. حضرت مولا کائنات نے فقیر کو دیکھا دیکھ کے فرمایا اے فقیر اپنی ہتھیلی آگے کر. فقیر نے اپنی ہتھیلی آگے کی. حضرت مولا کائنات مشکل
کشا نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کے آپ کی ہتھیلی پہ پھونک ماری، پھونک مار کے اسے کہا اے فقیر جا کے یہ ہتھیلی ان کافروں بے ایمانوں کے سامنے کھولنا، ان کے سامنے کھولنا۔ ویسے اس ہتھیلی کو نہیں کھولنا ہے، کافر یہ سوچ رہے تھے جب علی المرتضیٰ کچھ نہیں دے سکیں گے ان کے ساتھ ہم مذاق کریں گے، ان کے ساتھ تمسخر کریں گے، ان کے ساتھ ٹھٹھا کریں گے، لیکن وہاں شیر خدا تھے، مشکل کشا تھے۔ آپ نے فرمایا اے فقیر جا کے ان کے سامنے ہتھیلی کو کھولنا ہے۔ جس وقت یہ فقیر کافروں کے سامنے چلا جاتا ہے وہاں جا کے جناب والا اپنی ہتھیلی کو کھولتا ہے، کافر بھی دیکھ رہے ہیں، فقیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کے صدقے سے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے اظہار فرمایا۔ جس وقت ہاتھ کھولا ہاتھ میں 1 دینار سونے کا موجود تھا۔ سونے دیکھ کر کافروں نے اپنی سوچ کی، کافروں نے اپنی سوچ کی ہے نا کافروں کی۔ اچھا عقل ہونی چاہیے ایک کرم ایک بڑے مزے دیے ہمیشہ علی المرتضیٰ نے جناب دشمنی والے معاملے، حسد والے معاملے، ٹھٹا اور مذاق کرنے والے معاملے شروع ہوئے کافروں طریقے۔ وہ کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بڑے کبھی پرانی گل ہے، علی المرتضیٰ نے دشمنی رکھنا بہت پرانی بات ہے۔ علی المرتضیٰ سے کافر ہی ہوگا جو عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، ٹھٹا و مذاق کون کرے گا علی المرتضیٰ سے؟ بے ایمان ہوگا۔ اس وقت کے بے ایمانوں نے بھی علی المرتضیٰ کے ساتھ مذاق کے طور پہ یہ والا معاملہ کرنا چاہا، لیکن مولا کائنات نے فرمایا میں سونے نبی کا غلام ہوں اور اس پہ درود پڑھنے والا ہوں۔ درود پڑھنے والے مردود نہیں ہوتے، درود پڑھنے والوں پہ اللہ کرم کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن رکھ لے جو مولا علی کو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان پہ بھی اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے۔ اے علی المرتضیٰ سے پیار کرنے والوں آپ اپنے مقدر پہ رشک کرو۔ اللہ پاک نے ہمارے سینے میں جہاں ابوبکر صدیق کا پیار رکھا ہے، عمر فاروق کا پیار رکھا ہے، عثمان غنی کا پیار رکھا ہے، وہی پہ نبی کی آل میں سے مولا علی کا پیار نہیں رکھا ہے۔ وہ بندہ اپنے ایمان کی خیر مناوے اتنا ایگل کرے، اتنا وہ زیادہ علی علی کرنے تھے شیعہ ہو گئے تے رافضی ہو گئے۔ تساں دی سوچ مبارک اسی نہ شیعہ نہ رافضی نہ خارجی نہ نازمی، اسی 1 نمبر 100% پیور قسم سے سنی۔ اور کل سمجھ کہ نہیں وہ الگ کرے گا آج کل جس طرح دودھ خالص نہیں ملتا نا، دودھ خالص یا تو کچھ ملا کے پانی آٹ کرنا یا دکان والے وہ گل سمجھ آئی نہیں آئی۔ ہاں 2 نمبری ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ بات دودھ تو خیر خالص اپنی گھر کی بھینس ہو تو وہاں سے مل جاتا ہے، لیکن آپ کو بتاؤں سب سے عقیدہ خالص جو ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ خالص سنت کے پلیٹ فارم سے خالص عقیدہ، اور تو کوئی چیز خالص استعمال نہیں ملتی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ خالص کسی کا مل جائے وہ صرف خالص سنت جماعت ہے بس۔ اور میں عقیدہ مبلغ کی تھی نا اور سمجھ بھی آگے بھی نہیں آئی۔ ہاں جی کہ دائیں بائیں سجدے کبھی لوگ دے اور گلہ میں نہ جایا کرو، جس ہم بہت زیادہ تو مسئلہ پریشانی ہے نا وہ آوے تے پہلے گل کرے نا اصل جناب اپنے عقیدے ثابت نہ کیتے اصل جناب حالت جو نہ پیتو سی۔ ہاں اس لیے سچے ہو میں کہ کھپے ہو ادو میں پیچھے کسی پاسے نہیں کوئی بندے آلے سنت کے خلاف اگر منہ کھول سے نہ ایسا منہ بند کرنا نہیں آتے۔ یہ تو سب بندے سارے سامنے گل کر رہے ہیں نا، ایک آج جا کے تو گل نہ کرنا وہ الگ گل ہے کہ جناب جس وقت گل کرنی ہے وہ فلانے مولوی صاحب جناب سوشل میڈیا ہوتے ضرورت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ جناب نہ چاہ کے اس مولوی صاحب کا اس مولوی صاحب سے کسی نہ ہی کہہ رہتے ہو ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی بلاد ججت اپنے حضرت علی مننے والے بھی ایسے ہم ابوبکر صدیق کا مننے والے بھی ایسے ہم نہ رافضیاں نہ خارجیاں نہ نازمیاں، ایسے 1 نمبر سنی مسلمان ہیں جڑے 1 نمبر سنی مسلمان اونچی آواز رکھے نا سبحان اللہ۔ علی سے جو بندہ محبت کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا، ابوبکر صدیق سے بھی
پیار کرنا ہے، مولا علی سے پیار کرنا ہے۔ اب میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیں، کیا گلی گلی نگر نگر، میں نظر نہیں مار سکتا آپ کی کرے کرے بندے سے یہ بس نعرہ لا رہے ہیں، گلی گلی نگر نگر۔ سڑنے والا نے ایک نہیں کئی دفعہ سڑ جاتا ہے، گلی گلی نگر نگر۔ کئی بندے بغار کے چیز آواز جی نعرے کیوں جی سارے پیچھے ہونا نعرے لیتے ہیں، ایک کوئی حقیقت میں بیان کی گئی ہے، وہ ساری تقریر موڑ کے آنے وہ نعرے لاندے رہے ہیں، شکر کرو سے نعرے آ رہی ہے، دنیا دار میں نعرے نہ لاندے، اللہ نے نبی کی سونی یار میں نعرے آ رہے ہیں، گلی گلی نگر 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 گلی گلی۔ نگر نگر گلی گلی، سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہاتھ بھی نہیں چاہ رہے، ادھر ہاتھ چاہ کے مجھے سنا، نگر نگر گلی گلی۔ اللہ بات کو سمجھاتا ہوں، سلامت رہے ای وہ ہاتھوں سے کل قیامت والے گواہی میں سے، اے اللہ تیرے نبی نے یارہ ہستا سوچیا سے، تیرے سونے نبی نے پیارے ہستا سوچیا سے، انہوں نے بخشش فرما دے، ایک ہاتھ گواہی میں سے کل قیامت والے دن اللہ پاک جنت نصیب فرما سی۔